اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی مختصر وقت ہے اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے نماز جمعہ المبارک کے مختلف مسائل جو ہیں ان کا بیان شروع کیا ہوا ہے، لیکن آج ان مسائل کو درمیان میں چھوڑتے ہوئے ایک بہت ہی ضروری حوالے سے اختصار کے ساتھ ایک پیغام دینا مقصود ہے. شاید آپ میں سے بعض احباب کے علم میں یہ بات آئی ہو، ہم نے اپنے سوشل میڈیا جو پیج ہے ہمارا فیس بک پہ، اس پہ بھی اس خبر کو نشر کیا ہے کہ بعض ٹی وی چینلز کے مطابق بدقسمتی سے موجودہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر اور بعض دیگر ایئرپورٹس پر بھی جو ہے وہ سرعام شراب کی دکانیں جو ہے وہ کھولنے کی منظوری دے چکی ہوئی ہے، اور لاہور ایئرپورٹ کا ٹھیکہ جو ہے وہ بھی ٹی وی چینلز کے مطابق کسی گروپ کو دیا جا چکا ہے. جب لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا کریں گے آئندہ تو شراب بھی وہاں پر جو ہے وہ اویلیبل ہوگی معذرت. اس حوالے سے یقین کیجیے میرا دل جو تھا وہ بڑا پریشان تھا. 10 منٹ ہوتے ہیں اس وقت 10-15 منٹ ونٹر کی جماعت کی وجہ سے. میں قرآن مجید کے حوالے سے صرف ایک چیز کا اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. ان باتوں کا کرنا کیوں ضروری ہے؟ دین میں جیسے عبادات ہیں، جیسے قرآن مجید میں ایک سبجیکٹ عبادات ہے، ایک اخلاقیات ہے، ایک معاشیات ہے،
ایک جہاد ہے، اسی طرح قرآن مجید کا ہی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ پالیٹکس اور سیاست ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے حکمران جو وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مسلمان کی جس کا وضو کے مسئلے میں وہ بڑا حساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جس کا غسل کے مسئلے میں وہ اپنی پوری ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں اس مسئلے کو سمجھوں، جس کا تیمم کے حوالے سے وہ مسائل کو جانتا ہے، اسی طرح اس کے حکمران اس کے ساتھ جو کچھ دینی اعتبار سے کرتے ہیں اس کا بھی بندے کو اچھا خاصا ادراک ہونا چاہیے۔ سو یہ وہ پولیٹکس نہیں ہے جو گلی باتیں میں ہوتی ہے، یہ وہ پولیٹکس ہے جو منبر رسول پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی بندے کو اپنی آنکھیں کھلی ہوئی رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری، کسی کی حمایت یا مخالفت کا معیار جو ہے وہ دھڑے بندی، گروہ بندی، جماعت بندی اور جو ہے وہ برادری، رشتہ داری، یہ نہیں ہے۔ حمایت اور مخالفت کا معیار حق یا باطل ہونا ہے کسی چیز کا۔ اگر ایک چیز درست ہے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے بھی کہی جائے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ وہ بات درست ہے، اور اگر ایک چیز غلط ہے تو وہ دوست بھی غلطی کر رہا ہو تو اس کو دوست کی وجہ سے اس غلط کو صحیح نہیں کہنا چاہیے، ورنہ دین کا سارا نظام جو ہے وہ تن پٹ ہو کے رہ جائے گا۔ یعنی حمایت کی بنیاد کسی بات کا حق ہونا ہے، حمایت کی بنیاد کیا ہے؟ کسی بات کا حق ہونا، اور مخالفت کی بنیاد یعنی دلیل کے ساتھ مخالفت، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو تو اس کو غلط کہا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور اس کی طرف قرآن مجید میں باقاعدہ احکام بھی ہم کو بتایا گیا۔ ایک آیت پاک سورہ المائدہ میں آیت نمبر 78 فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ کی فرماتے ہیں کہ ان پر ہم نے لعنت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے، لسان زبان پاک حضرت سیدنا داؤد سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ پہلی بات قرآن مجید کی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں پر ان کی عادات کے باعث اور ان کے عقائد کے باعث بعض لوگوں پر اللہ لعنت بھی فرماتا ہے۔ بعض لوگوں پر اللہ بولیے نا لفظ، بعض لوگوں پر اللہ لعنت بھی فرماتا ہے۔ سو جو لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے ان کے اوپر اہل ایمان رحمت کے الفاظ نہیں بولیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یعنی یہ قرآن مجید ہے، یہ جو موجودہ دور ہے۔ میں اگلے دن کسی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو پہلے اسلام کے اندر فرقہ واریت تھی یا ابھی بھی ان کے اثرات موجود ہیں، ان کا ضرر اس دور میں اتنا زیادہ نہیں رہا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ یا آپ کو دکھایا جاتا ہے بار بار وہ آئینہ۔ اس دور کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ سیکولرزم اور لبرلزم ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں تو پھر آپ قرآن مجید کو بند کر دیجئے، پھر آپ ہیر پڑھا کریں یا راجہ پڑھا کریں۔ شاعروں نے بڑے بڑے اشعار لکھے، پھر آپ وہ چیز پڑھ لیا کریں۔ بھائی جن لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت بھیجنے کا مفہوم کہ اللہ بعض لوگوں پر ان کے عقائد و اعمال کی بنا پہ لعنت ڈالتا ہے۔ ہمارے ہاں ہمیں اب جو منظر کشی اور تصویر دکھائی جاتی ہے، اگر علماء بعض اوقات سخت الفاظ کسی طبقے کے لیے یوز کریں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی سخت جو ہے وہ زبان استعمال کی۔ لعنت سخت لفظ ہے یا نرم لفظ ہے؟
بولیے میں جواب تو دی لعنت سخت لفظ ہے کہ نرم لفظ؟ سخت لفظ. اور لعنت بھیج کون رہا ہے؟ بولیے کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. کس کی زبان سے؟ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ڈال رہا ہے. انبیاء کی زبان سے لعنت ڈال رہا ہے. فرمایا اللہ نے ہم نے لعنت بھیجی لسان داؤد سے اور لسان جناب عیسیٰ ابن مریم سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ لوگ حدوں کو توڑنے والے لوگ تھے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے. آگے کیا فرمایا جو بات سمجھنے والی؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. فرمایا اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں تھے کرتے. لعنت اس لیے بھیجی گئی کہ وہ لوگ، وہ قوم جو تھی، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں تھے کرتے. وہ ایک دوسرے کی برائی پہ راضی رہنے والے لوگ تھے. اور ایک بندہ برا کام کر رہا ہوتا تو دوسرا خاموش ہو جاتا تھا، اس کو منع نہیں تھا کرتا. جو لوگ کسی جگہ پہ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں، سریعام ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کے اوپر منع نہ کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ اس عمل کے کرنے سے، یعنی برائی پر خاموش رہنے سے بندہ اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو جاتا. یہ قرآن مجید کا فہم ہے. فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. فرمایا وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے. کیا برائی کرتے تھے؟ کہ جو شخص گناہ کرتا، جو برائی کرتا، جو برا کام کرتا، اس کو اس کے برے کام سے منع نہیں تھے کرتے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے ان لوگوں کے اوپر لعنت ڈالی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے برائی آئی جس نے ان کو گناہ کی طرف وہ شامل کیا، فرمایا ان میں سے اگر کوئی ایک بندہ گناہ کرتا تھا تو دوسرا بندہ اس کو ایک دن منع کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک دن منع کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، تم نے کیوں یہ گناہ کر ڈالا. فرمایا جب دوسرا دن آتا تھا تو دوسرے دن اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتا پیتا بھی تھا. پہلے جب شروع میں برائی کو دیکھتا تھا پھر منع کرتا تھا. جب دوسرا دن آتا، یعنی جب نیکسٹ ٹائم اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا، فرمایا جب دوسرا دن آتا پھر اس کے ساتھ مل کے کھانا پینا بھی کر لیتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سارے لوگوں کے دل ایک جیسے کر دیے. نیکوکاروں کے دل گناہگاروں کی طرح کر دیا. فرمایا کہ پھر وہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہو گئے. اس لیے کہ جو لوگ برائی کرنے والے تھے، نیک لوگ بھی ان کی برائیوں پر خاموش ہو گئے تو اللہ نے سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا. پھر نیک نہ رہ سکے. سو جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو برائی کو روکنے کے 3 طریقے دین کے اندر فرمایا گیا. ارشاد صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک حضور پاک نے ارشاد فرمایا جب برائی کو دیکھو تو برائی کو دیکھ کر اس کو بزور بازو، بزور قوت اگر ممکن ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو. فرمایا اگر نہ کر سکو تو اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو. فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنے دل میں اس کو برا جانو، مگر یہ بات یاد رکھنا خالی دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. خالی دل میں برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، فرمایا فلاں بستی ہے اس کو تباہ و برباد کر دو.
اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بستی کے لیے متحقق ہو گیا۔ جب عذاب متحقق ہوا، فرشتے نے عرض کی مولا کریم کی بات میں عرض کی مولا اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، میں امانتاً آپ کو عرض کروں پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ عرض کیا مولا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پل بھر، لمحہ بھر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری عمر تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ مولا ساری عمر سے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بھی اسی پنڈ میں رہتے، اسی گاؤں میں رہتے، اسی بستی میں رہتے، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس نیک آدمی کو اسی بستی والوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دو، اس لیے فرمایا کہ اس بندے کے چہرے پر ساری عمر میری ذات اور کبریائی کی وجہ سے ایک دفعہ اس چہرے پر غصہ کبھی نہیں تھا۔ فرمایا وہ خود تہجد پڑھتا رہا، وہ خود نماز روزہ کرتا رہا، خود اللہ توبہ کرتا رہا، مگر اس کا گاؤں سارا اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس کے متعلقین، اس کے محبین، اس کے نمازی، اس کے مقتدی، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار سارے برائیوں کے اندر غرق ہوتے گئے، اور وہ اپنا مصلی سنبھال کے بیٹھا رہا، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی کبھی اس کے چہرے پر جلال نہیں آیا، کبھی اس کے ماتھے پر شکن نمودار نہیں، کبھی اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ فرمایا اس نیک کو اس بستی والوں کے ساتھ تباہ و برباد کر کے رکھا۔ خالی اپنی نیکی کچھ نہیں بنائے گی جب برائی کو برا نہ کہا جائے گا، جب برائی کو برا نہ کہا جائے گا۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری، جو میں نے خبر آپ کو عرض کی کہ حکومت جو ہے، حکومت پاکستان، وہ لاہور ایئرپورٹ پر شراب کی دکانیں کھولنا چاہتی ہے، اور اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ ایک پیر صاحبوں کی کمپنی کو دیا۔ وہ پیر ابھی پاکستان کا، شرابیں بکوانے والی حکومت، لبرل لوگ، اور شرابیں بیچنے والے اس معاشرے کے پیر اور صاحب۔ اتنی بدبختی جس ملک کے اوپر مسلط ہو جائے، اور جو بولنے والے لوگ ان کو پہلے جیلوں کے اندر بند کر دیا کہ یہاں پہ بول اب کوئی نہیں سکتا، اور جو منبر رسول پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی آواز کئی ملکوں میں سنی جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں کہ کون اپنے منبر، ادارے، مرکز، مدرسے، جامعات، مساجد بچاتا ہے، اور کون اللہ کے دین کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے۔ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کون دین کے لیے لڑتا مرتا ہے اور کون اپنے مراکز کو بچانے کے لیے لڑتا مرتا ہے۔ یہ حال ہے اس وقت، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کام غلط ہو وہ پیر ہو کے کرے تب بھی غلط رہتا ہے۔ اسی بات کو سمجھ جائیے، کوئی مرید کرے پھر بھی وہ غلط رہتا ہے، سیاستدان کرے پھر بھی کام غلط ہی رہتا ہے، اور کچھ صحافی اور اینکر اور وکیل کرے پھر بھی غلط کام غلط ہی رہتا ہے۔ غلط اور صحیح کا معیار حکمرانی نہیں ہے، غلط اور صحیح کا معیار پیری نہیں ہے، غلط اور صحیح کے معیار کے لیے اللہ نے 6500 کم و بیش آیات نازل فرمائی۔ ان سے پتہ چلتا ہے چیز غلط کون سی اور چیز درست کون سی۔ سو حکومت پاکستان نے یہ جو ارادہ کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہاتھوں کو کھڑا کریں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یزید کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا اختلاف تھا؟ یزید آپ کو کیا خیال ہے، نماز نہیں تھا پڑھتا پوری، یا اس کی رکعتیں کم ہوتی تھی نماز کی، یا وہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو قبلہ سمجھتا تھا؟ آپ پڑھیے کتابوں کو، اٹھائیے سیرت کربلا اور دیگر چیزیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے جو باتیں آپ نے کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، فرمایا میں یزید کی بیعت کیسے کروں، یزید کو شرابیں پیتا ہے۔ یہ بھائی آپ نے 20 کروڑ کم و بیش مسلمانوں کے اوپر آپ حکمرانی کر رہے ہیں،
تو مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو تو پھر کام وہ کرتے ہیں جن کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت ہے۔ اللہ کریم ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں حق اور باطل کی پہچان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت کا کام۔